مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم کتاب العقائد پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے عقائد ہی درست نہ ہوں، چاہے ہم جتنی بھی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کتاب العقائد پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل انبیاء علیہم السلام کے رتبے کے تعلق سے پڑھیں گے۔ انبیاء علیہم السلام کے رتبے، انبیاء علیہم السلام کے مراتب میں فرق ہے، کسی کا مرتبہ کسی سے بلند ہے، کسی کا مرتبہ کسی سے بلند ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مراتب میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا، غالباً اس طرح کی آیت ہے، تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ٹھیک ہے، 3 پارے کے شروع میں ہے، دیکھ لیجئے۔ یعنی یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی۔ بعضوں کے رتبے بعضوں سے اعلیٰ ہیں۔ سب سے بڑا رتبہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ انبیاء کے مراتب میں فرق ہے، لیکن سب سے اعلیٰ مرتبہ تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہمارے آقا، ہمارے مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ لفظ سید کے بارے میں لوگ عام طور پر غلط تلفظ کرتے ہیں، سید کہتے ہیں۔ لفظ سید کو عام طور پر لوگ سید کہتے ہیں، بلکہ سید ہے، سید نہیں ہے، یا کے کسرہ کے ساتھ سید، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا رتبہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز سمجھے، وہ کافر ہے۔ جو اس بات کو جائز مانے، ممکن مانے کہ نبی کے بعد، یعنی ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو جو کمالات جدا جدا عنایت ہوئے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلی میں جمع فرما دیے۔ کسی نبی کے پاس کچھ خصوصیت تھی تو کسی نبی کے پاس کچھ اور کمالات تھے، ہر ایک کے پاس الگ الگ معجزات، کمالات تھے۔ تو تمام انبیاء کے جو خصوصیات تھے، جو کمالات تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تمام خصوصیات، تمام کمالات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاص کمالات بہت زیادہ ہیں، یعنی بہت سارے ایسے کمالات ہیں جو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور نبی میں وہ کمال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ خدا کی راہ انبیاء علیہم السلام ہی کے ذریعے ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے راستے کو اختیار کرے، انبیاء علیہ السلام کے فرمودات پر عمل کرے۔ بغیر انبیاء کے خدا کی راہ نہیں مل سکتی۔ خدا کی راہ انبیاء علیہ السلام ہی کے ذریعے ملتی ہے، اور انسان کی نجات کا دار و مدار انہی کی فرما برداری پر ہے۔ وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہی انسان نجات پا سکتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے فرمودات پر عمل کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ اب سوال و جوابات کے شکل میں چند باتیں پیش کر رہے ہیں۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ نبی
صرف انسان ہی ہوتے ہیں یا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں، جواب نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں یعنی صرف انسان ہی نبی ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی فقط مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ معلوم ہوا کہ اولاً تو نبی صرف انسان ہی ہوتے ہیں، جن فرشتے وغیرہ نبی نہیں ہوتے۔ پھر انسانوں میں سے مرد عورت وغیرہ سب نبی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، صرف مرد ہی نبی ہوتے ہیں، عورت نبی نہیں ہوتی۔ سوال، کیا غیر نبی کے پاس بھی وحی آتی ہے؟ جو نبی نہیں ہیں کیا ان کے پاس بھی وحی آتی ہے؟ جواب، وحی نبوت غیر نبی کے پاس نہیں آتی۔ جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے، جو یہ کہے کہ غیر نبی کے پاس بھی وحی نبوت آتی ہے وہ کافر ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں نبی کے علاوہ، نبی کے غیر کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جو وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ وحی کے معنی میں نہیں ہے، وحی نبوت نہیں ہے، بلکہ وہ الہام کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال، کیا انبیاء کے سوا اور کوئی بھی معصوم ہوتا ہے؟ انبیاء کے علاوہ کیا دوسرا کوئی بھی معصوم ہوتا ہے؟ معصوم کسے کہتے ہیں خود آگے بیان کریں گے، یعنی جس سے گناہ نہ ہو سکے، جس سے گناہ ناممکن ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ کیا انبیاء کے سوا اور کوئی بھی معصوم ہوتا ہے؟ جواب، ہاں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں۔ انبیاء کے علاوہ صرف فرشتے ہی معصوم ہوتے ہیں اور کوئی معصوم نہیں ہوتا، یعنی انبیاء اور فرشتے ہی معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ سوال، معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم سے مراد کیا ہے؟ جواب، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اور اس وجہ سے اس کا گناہ کرنا ناممکن ہو۔ جو اللہ کی حفاظت میں ہو اور اللہ کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے اس سے گناہ ناممکن ہو، اسے معصوم کہتے ہیں۔ سوال، کیا امام اور ولی بھی معصوم ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے ائمہ ہیں اور جو اولیاء ہیں کیا وہ بھی معصوم ہوتے ہیں؟ جواب، انبیاء اور فرشتے علیہم السلام کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا، بس انبیاء اور فرشتے ہی معصوم ہوتے ہیں، ان کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا۔ ہر ایک سے گناہ ہونا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک سے گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہر ایک سے گناہ ہونا ممکن تو ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اولیاء کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ مگر معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہیں، معصوم صرف اور صرف انبیاء اور فرشتے ہیں۔ اولیاء سے بھی گناہ ہونے کا امکان ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے یہ بھی گناہ سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ سوال، علم اسماء کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے گزرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا فرمایا تھا، تو علم اسماء سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز اور اس کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا، اس کو علم اسماء کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں اور ان کے ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اسی کو علم اسماء کہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز اور ان کے ناموں کا علم فرمایا تھا، اس کو علم اسماء کہتے ہیں۔ سوال، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسا سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے جو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو یہ کون سا سجدہ تھا؟ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسا سجدہ کیا تھا؟ جواب، یہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیم کے لیے سجدہ تھا جو خدا کے حکم سے ملائکہ نے کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ نے فرشتوں نے کیا۔ اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں بھی جائز تھا، پہلی شریعتوں میں یعنی ہم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، کر سکتے تھے، اس کی اجازت تھی۔
ہماری شریعت میں جائز نہیں، ہماری شریعت میں نہ تو سجدہ تعظیمی جائز ہے اور نہ ہی سجدہ تعبدی. سجدہ تعبدی کرے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا، اور تعظیمی کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا. اور سجدہ عبادت کو سجدہ تعبدی بھی کہتے ہیں. پہلی شریعتوں میں بھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوا، اور نہ ہی ہماری شریعت میں جائز ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.